بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوبارہ سے ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ تو کیا کہیں، پروگرام ہی ہمارا جو ہے وہ ایک بہت سیڈ پروگرام ہے، کوئی اس میں ہم خوشی تو ہے نہیں ہے، لیکن جیسے پہلے بتایا کہ یہ پروٹیسٹ اگینسٹ آل ساؤتھ ہم پروگرام کر رہے ہیں ڈیمولیشن آف جنت البقیع کے حوالے سے، اور صرف اس پروگرام کا ہمارا یہی ہے کہ آئیں اس پروگرام میں، اس احتجاج میں ضرور شامل ہوں اور جنت البقیع کے محافظ بنیں، اور اس جنت البقیع کو وہیں پہ لے کے آئیں جہاں پہ وہ 1929 سے پہلے تھی، البتہ اس سے بھی زیادہ ہم اس کو لے کے ناظرین اس وقت پاکستان سے ہمارے بہت ہی پیارے انقلابی نوحہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب سید علی صفدر رضوی صاحب۔ علی صفدر رضوی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگا کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں فی بھائی، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ ہم یاد ہوگا لاسٹ ایئر بھی آپ ہمارے ساتھ اس پروٹیسٹ میں آپ شامل تھے، اس دفعہ آپ کی کمی محسوس ہوگی، لیکن ظاہری بات ہم چاہ رہے تھے کہ آپ اس پروٹیسٹ کا جو آل ساؤتھ اس کی ظلم و بربریت کے خلاف ہم جو احتجاج کر رہے ہیں آپ اس کا حصہ ضرور بنیں۔ تو اس حوالے سے ہم آپ کو چاہیں گے کہ کچھ کلام جو ہے اس حوالے سے آپ ہمیں ضرور سنائیں۔ جی میں ضرور انشاءاللہ سناتا ہوں، اور آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں، خاص طور سے ہدایت ٹی وی کا، کہ جس نے مجھے دوبارہ کہتے ہیں کہ اگر دل نزدیک ہو اور اگر محبتیں ہوں تو کوئی بھی فاصلے کوئی بیچ میں نہیں آ سکتے، اور آپ نے مجھے اس کے ذریعے سے اس میں ایک نیک کام کے اندر شریک کیا کہ ہمارے لیے واقعی میں سب سے بڑی وہ ہے۔ اور میں اس سے اپنے اس کال کے ذریعے سے، اپنے اس وائس کے ذریعے سے جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ صرف یہ مومنوں کے لیے میسج ہے، بلکہ ہمارے جتنے مسلمان بھائی ہیں اہل سنت کے بھی، اور وہ سن رہے ہوں تو وہ یہ ہم سب پہ یہ لازم ہے کہ جگر گوشہ رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دختر کہ جس کے اوپر مظالم ایسے ڈھائے گئے، اور آج پوری دنیا کے اندر جو ہے ان کی مظالم کے اوپر اور دنیا کے سامنے آ چکا ہے کہ کون ظالم ہے، کسی بھائی آپ تو جانتے ہیں، بالکل صحیح، اور بالکل سامنے ہے ہر چیز۔ تو میں تو گزارش کروں گا تمام اپنے سننے والوں سے کہ پلیز 25 جولائی کو لندن سعودی ایمبیسی کے سامنے بھرپور انداز سے شرکت کریں اور اس ریلی کو کامیاب بنائیں، اور یہ ذمہ داری سمجھتے ہوئے کہ سیدہ کا ہم پر قرض ہے، بالکل صحیح، کہ ہم جو دل کی دعا ہیں وہ تو بی بی فاطمہ الزہرا کی ہیں، تو آج اگر ہم نے یہ ان کا پروٹیسٹ اگر نہیں کیا آل سعود کے خلاف تو ہمارے لیے بہت ہی شرم کا مقام ہوگا۔ تو بہرحال میں اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کلام کے چند اشعار، کیونکہ اکثر میں نے احادیث میں سنا ہے علماء کرام کی کہ امام زمان روز جاتے ہیں اس قبر مطہر پر اور گریہ کرتے ہیں، تو اپنے وقت کے امام کو بھی فرصت دیتا ہوں اور بی بی کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ ایک بار مل کر درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اے امام زمان آپ کا منتظر ہے یہ جہاں، بس ایک بار اے وقت کے حسین با جاؤ ایک بار، ہو جائے ختم فاطمہ زہرا کا انتظار، بس ایک بار غیبت کا پردہ ان کے اٹھانے کے بعد بھی، علم و عمل سے خود کو سجانے کے بعد بھی، ارے مولا کا ساتھ دینا گئے آنے کے بعد بھی، جانا نہیں چرا بجھانے کے بعد بھی، ناصر گئے کون کون یہ ہونا ہے پھر شمار، ہو جائے ختم فاطمہ زہرا کا انتظار، بس ایک بار ارے بس ایک بار دین خدا کو بچائیے، ارے بس ایک بار امن و امان ساتھ لائیے، بس ایک بار پردہ غیبت اٹھائیے، دادی کا روزہ کرتا ہے فریاد آئیے، اے امام زمان جواب فاطمہ زہرا دادی زہرا کی قبر کے ہوتے ہوں گے
آپ کی نگاہ ایک طرف رسول اللہ کے روزے پہ جاتی ہوگی، جہاں اتنی روشنی ہے کہ سوئی ڈالو تو نظر آئے، مگر قبر زہرا جگر گوشہ رسول شکستہ گئے۔ ارے بس ایک بار پردہ غیبت اٹھائیے، دادی کا روزہ کرتا ہے فریاد آئیے، پھر جنت البقیع میں آ جائے گی بہار، ہو جائے ختم فاطمہ زہرا کا انتظار، بس ایک بار، بس ایک بار۔ اور اہل بیت کے گھر میں صرف دو ایسی ہستیاں ہیں جو اپنے بابا کے فراق میں بہت روئی ہیں۔ معصوم سکینہ بھی آج قید میں ہے، آج میں ان کے بھی حوالے سے ایک شعرہ بند بشیر پیش کر رہا ہوں۔ بابا اب اپنے زخم کو دھوتی نہیں ہوں میں، نوک مژاں پہ اشک پروتی نہیں ہوں میں، ارے دروں سے خواب آتا گئے روتی نہیں ہوں میں، راتوں کو نیند آتی گئے سوتی نہیں ہوں میں، زندان سے سکینہ کو لے جاؤ ایک بار، ہو جائے ختم فاطمہ زہرا کا انتظار، بس ایک بار، بس ایک بار، اے وقت کے حسین اب آ جاؤ ایک بار، ہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجہ۔ جی ناظرین، آپ نے علی صفدر بھائی کو سنا اور ان کی ریکویسٹ بھی آپ نے سن لی ہوگی کہ آپ ضرور اپنے جذبہ ایمانی کو، اور اگر آپ ٹرو فالوور سیدہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، جناب امام حسین علیہ السلام ہیں، تو آپ ضرور بھرپور کم از کم ظلم کے خلاف اور اس ابلیسی سوچ کے خلاف، اس بربریت کے خلاف متحد ہو جائیں، تاکہ ہم ان کو بتا دیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، ہمارے اندر کیا جذبات ہیں۔ اگر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں دوبارہ سے، کہ جیسے میں نے یہ کہا کہ ابلیسی قوت اور ان کی آل سعود کی جو ابلیسی سوچ ہے، اس کے خلاف ہماری امت مسلمہ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ایک تو عزیز نے بہت ہی روح پرور ماشاءاللہ بہت جذبوں کو جمع کرنے اور پرعزم پڑھا ہے، کلام سنایا۔ اللہ ان سب ایسے ہمارے شعراء، ذاکرین، جتنے بھی نوا خان دیگر ہیں خدمت کر رہے ہیں، اللہ ان کو ترقی دے، عزت دے، سلامتی دے۔ الحمدللہ۔ دیکھیے، اگر جنت البقیع کے انہدام اور بے حرمتی پر پوری امت جو قرآن کا حکم ہے اپنا رول ادا کرتے، اکٹھے ہو کر بھرپور دیوار بن جاتے اور ان کے ظلم کے ہاتھوں کو روکتے، تو یہ جتنا فساد، بربریت اور جتنی ویرانی ہو رہی ہے، اس سب کا سدباب ہو جاتا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ کوتاہیاں، غلطیاں ہیں جس پر ظالم مضبوط تر اور مظلوم کمزور ہوتا ہے۔ اگر صاحب میں ذمہ داری کی طرف بعد میں آتا ہوں، صرف ایک چھوٹی سی ایک چیز پہلے آپ سے پوچھ لوں، کیونکہ کچھ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ، یہ واقعہ ہوا کب؟ یہ ظلم جو انتہا ڈھا دی گئی، یہ کب اور کون تھا؟ اس کا مین کون تھا متحرک اس میں؟ یہ جب یہ کنگ آئے اور ان کی مدینے اور مکہ میں یہ 1345 ہجری 8 شوال کو انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ ہم ان آثار کو مٹائیں۔ یہ وہابی سوچ جو تھی، یہ تو اصل میں تو اس کا متحرک محمد بن عبد الوہاب ہی تھا نا؟ بالکل، اس سے پہلے تو کوئی ایسی بات نہیں، پہلے یہ چیز تھی نہیں، یہ وہاں سے ایجاد ہوئی اور باہر سے بہت قوتیں جو اسلام کی شان و شوکت سے گھبرا رہے تھے، میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا۔ یہ تو انہوں نے یہ ایک بیماری اور ایک کینسر ایجاد کی امت کے اندر، اور زرخرید لوگ جن کی اصل بنیاد ڈاکہ زنی، مال و دولت لوٹنا، قتل و غارت کرنا، ان کی بنیادی فطرت یہ تھی۔ اسی فطرت کی ایک جھلک جو تھی وہ ہم نے اپنے اس میں کلپ میں دکھانا چاہے، اس کی کوشش کی تھی کہ
کہ کیا وہ سوچ کیا تھی اس وقت بھی وہی سوچ تھی جو آج تک چل رہی ہے. صحیح ہے. اب اتنا ایک انہوں نے نعرہ لگایا یا اللہ مدد کا، لوگوں کو ایک کہ بھئی اللہ اکبر ہے، بڑی قوت ہے، ساری کائنات کا خالق ہے، فقط ان کو پکاریں. لیکن چونکہ ایمان نہیں، باطل عقائد ہیں. آج دیکھ لیں کہ یمن کے لوگ اپنے ملک میں اٹھے ہیں. بالکل صحیح ہے. یہ کبھی کہتے ہیں نواز شریف مدد، کبھی کہتے ہیں جنرل راحیل مدد، کبھی اوباما کو ہار سونے کے پہنا رہے ہیں. تو دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کا اللہ پر بھی یقین نہیں، کعبہ کی عزت پر یقین نہیں. یہ کعبے کی جو کمائی ہے حجاج کی، اس سے ان کی عیاشیاں اور ملک کے اندر اسلام کے خلاف جتنی سرگرمیاں ہیں اس سے جاری ہیں. میں فقط لوگوں کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں. سر ایک کال لے لیتے ہیں. جی لے لیجیے. بسم اللہ. جی ہمارے ساتھ ایک کالرز ہیں، چلتے ہیں اپنے کالز کی طرف. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. اکمل سید عرض کر رہا ہوں. جی اکمل بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی خیریت سے. جی میں آپ کو تعزیت پیش کرتا ہوں ایام شوال کی، اور یقیناً آپ لوگ جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں یہ اس کا اجر تو جناب فاطمہ ہی آپ سب کو عطا کریں گی. بالکل. اور زمانے کی بے رخی کہوں اس کو یا ہٹ دھرمی کہوں اس بات کو، تو چند پن پیش کروں گا. شہادت پڑھنا مقصود نہیں ہے، صرف جنت البقیع کے حوالے سے ہی میں چاند جی چاند شاہ جی بالکل. جی اللہ رے وہ اہل زمانہ کی بے رخی، ویراں ہوا شعور حمیت نہیں رہی. معصومہ بے پدر سے وراثت بھی چھین لی، یہ بے رخی تباہی احساس بن گئی. فاقوں میں جس نے شکر کے سجدے ادا کیے، دنیا نے اس کو خون کے آنسو عطا کیے. اور پامالیے مروت و اخلاق العما، مرجھا گیا وفا کا چمن آ گئی خزاں. بولی تڑپ تڑپ کے یہ ماحول کی زباں، یہ کیسا وقت آ گیا خلا کے انس و جاں. حد ہے کہ آنسوؤں سے نہ دامن بھگو سکی، بستی میں اپنے باپ کو بیٹی نہ رو سکی. بستی میں اپنے باپ کو بیٹی نہ رو سکی. اور اے جنت البقیع مدینہ سلام لے، ٹکڑا دلے رسول کا سونپا گیا تجھے. ظاہر یہ غم ہے آج بھی قبر بطول سے، روزہ گرایا دشمن آل رسول نے. بے شک بے شک. بہت شکریہ. جی اکمل بھائی آپ بہت مہربانی آپ کی. آپ اور ضرور اپنے جو بھی وہاں کے آپ کے علاقے میں جتنے بھی لوگ ہیں ضرور ان کو لے کے اس احتجاج میں ضرور پہنچیے گا. انشاءاللہ ہم وہاں پہ آپ کا انتظار کریں گے. یہ بلکہ آپ ہی کا پروگرام ہے. جی میں ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جو نیک کام ہو، اور خصوصاً ان حالات میں جب ظلم و جبر ہے، اور اللہ کا بھی حکم ہے کہ لا یحب اللہ الجار بالسوء من القول الا من ظلم. مظلوم کو اللہ نے پکارا ہے کہ نکلو اور اپنی پکار کو بلند کرو، احتجاج کرو، ظالموں کو رسوا کرو. تمہاری مظلوم آواز میں اللہ نے طاقت اسلحے سے زیادہ رکھی ہے. بالکل صحیح کہا. تو کبھی ناظرین یہ نہیں دیکھیں کہ کون سی تنظیم ہے، کون سا پلیٹ فارم ہے، کون بلا رہا ہے. حکم ہے مشن کو دیکھیں، مقصد کو دیکھیں، ہدف کو دیکھیں، وہ کتنا عظیم ہے. ہر انسان کو نکلنا چاہیے. ہر انسان کو پاک مولا اجر عطا فرمائیں گے اگر آج آپ جابر حکمرانوں کی سفارتوں کے سامنے آواز حق، کلمہ حق بلند کریں. اور انشاءاللہ یہ نہ سمجھیں یہ خالی آواز ہے مظلوموں کی، اس کے اندر وہ طاقت ہے کہ تمام ظلم و جبر کے جو پہرے ہیں وہ ہٹیں گے، جنت البقیع آزاد ہوگا. کل لوگ کہتے تھے نہیں ہوگا، کیا کربلائے معلیٰ آپ کے سامنے آزاد نہیں ہوا؟ صدام سے بڑا جابر اور ظالم اور ڈکٹیٹر کون تھا؟ کیا نجف اشرف کی سرزمین آزاد نہیں ہوئی؟ کیا قازمین، کیا سامرہ کی وادیاں ظالموں کے تسلط سے آزاد نہیں ہوئی؟ آپ دیکھیں مشہد مقدس اور قم، یہاں شہنشاہیت تھی. اس سعودیہ سے بہت بڑے وہ شہنشاہ تھے.
لیکن ان کے تاج و تخت عزاداروں اور علماء اور روحانیت کے قدموں میں تھے. آج وہاں ولایت کا علم اور سورج طلوع ہے اور دنیا منور ہو رہی ہے. تو اس لیے جوک در جوک آئیں، جذبوں سے آئیں، بچوں کو لے کے آئیں، ان کو پتہ ہو کہ ہمارے ساتھ کیا گزر رہی ہے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. قومی سوچ کے ساتھ آئیں. مت سوچیں یہ لبیک یا زہرا ہے، فلاں تنظیم ہے، فلاں نہیں. قدم اٹھانا اچھا ہے، اور قرآن کا بھی ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیک کام کے لیے جب کوئی قدم اٹھائے آپ ساتھ ہو جائیں، اللہ آپ کی مدد فرمائے گا. اور قرآن کا فیصلہ ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اس لیے چونکہ جب باہر نکلنا ہے ہماری قوت، شان و شوقت، عزت، شہامت ساتھ ہے، اس لیے بھرپور احتجاج ہے. 25 جولائی کو 2 بجے لندن میں سعودی ایمبیسی کے سامنے بھرپور صدائے احتجاج بلند ہوگی. ہماری بہنیں اور مائیں اور بیٹیاں کنیزان زہرا سلام اللہ علیہا بن کر آئیں گی. ہمارے بوڑھے حبیب ابن مظاہر کے جذبوں سے سرشار ہو کر آئیں گے، اور ہمارے بچے بھی معصوم آئیں گے اس سیرت کو لے کر کے کربلا میں یزیدیت کی ظلمت کا دھارا بدل دیا اور شکست فاش سے دوچار کیا اس معصوم حضرت علی اصغر علیہ السلام کی قربانی اور تبسم نے. اس لیے اب وقت ہے میدان میں نکلنے کا. اگر ظلم کے راستے کو روکنا چاہتے ہیں، آزادی چاہتے ہیں، تو جس طرح عراق اور ایران آزاد ہوئے، بہت جلد ان کا زوال آ گیا. یہ ظلم و بربریت جو بڑھ رہی ہے، نظر آ رہا ہے یمن میں میزائلوں کی بارش عوام پر، مکہ اور مدینہ کی سرزمینوں سے، جہاں ان لوگوں باغیوں کے لیے بھی معافی ہوئی جو اتنا جنگ و جدال کرتے ہوئے ہاتھ بلند کیے. آقا نے فرمایا کچھ وجہ بھی نہیں ہے، اور صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے. پتہ نہیں ان کے پیچھے کون سے عزائم ہیں. اصل شیطانی ذہن ہے. بس جب انسان وہی جو میں نے ایک لفظ کہا نا، ابلیسی سوچ جو ہے نا وہاں پہ آ گئی ہوئی ہے. اور میں تو حیران ہوں کہ کبھی آپ ان کی ریسرچ دیکھیں، جو ہمارے نہ تو اہل تشیع نے، نہ اہل سنت نے، بلکہ جو یہاں کے لوگوں نے، یورپین میڈیا نے کہا ہے کہ ان کے اندر کیا ہو رہا ہے، تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کس نام کی سعودی حکومت ہے، کس نام کی. میں علی جنت البقیع میں کھڑا تھا خود. جی جب صبح سویرے نماز فجر ہوتی ہے، لاکھوں کے قافلے جس طرح سیلاب ہوتا ہے امنڈ آتے ہیں جنت البقیع کی طرف. پہلی دلیل یہ ہے کہ ان ہستیوں کی شان، عزت، توقیر اتنی بلند ہے کہ یہ محتاج نہیں روضے ہوں، حرم ہوں، گنبد ہوں. کیوں؟ گری ہوئی قبروں پر سیلاب عقیدت کا امنڈ آتا ہے. تمام مکاتب فکر کے لوگ اس خاک پر کھڑے ہو کر آنسو بھی بہاتے ہیں، سلام عقیدت، اور ان کو رسوائی کا سامان دیتے ہیں کہ ظالموں دیکھو تم نے سمجھا تھا شاید روزوں کی وجہ سے لوگ آتے ہیں. نہیں، ان ہستیوں کی طہارت، ان کی عزت، ان کا مقام اتنا بلند ہے. ہم کھڑے تھے، یہ سامنے 5 نشان ہیں. ایک وہ بیوی ہیں جو سیدۃ نساء العالمین ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا سلام، جن کے بغیر آغا صاحب، ان کی محبت کے بغیر، مودت کے بغیر تو جنت میں داخلہ نہیں ہے. تو یہ کیسے؟ ان کا تعلق ہی نہیں. یہ جہنم کا ایندھن ہے. ان کا جنت، حیا، عزت، توقیر، احترام کچھ بھی نہیں. وحشت ہے. ان کو تو جہنم بھی دتکار دے گی. اور بڑی انٹرسٹڈ بات کہ وہاں حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام، حضرت امام علی زین العابدین، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، حضرت امام جعفر صادق، یہ سامنے ہیں. ہم کھڑے ہیں، زیارت پڑھ رہے ہیں. تو ان کا ایک درباری ملا، اس کی ڈیوٹی ہے، اس کو پیسے ملتے ہیں کہ تم نے باطل نظریات کو پھیلانا ہے. کہنے لگا یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، مٹی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. چلے گئے، ختم ہو گئے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو ہم نے کہا آپ نے روزوں کو کیوں اٹھایا ہے؟ کہنے لگے کہ ہمارے مذہب میں اور اسلام میں کسی قبر پر
روزہ نہیں بنایا جا سکتا. میں نے ایک بات کی لیکن ان میں حیا نہیں ہے کہ شرم ہے. نہیں میں نے کہا کسی دلیل، کہتے لگا دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا سامنے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دلیل ہے کہ تمہارے عقائد باطل ہیں کیونکہ اس قبر پر روضہ موجود ہے. اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا. ایک کال ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ یا علی مدد. یا علی مدد، پیر مولا علی مدد. کون سا بات کر رہے ہیں؟ جناب گل محمد مری. جی جی پاکستان سے. جی ماشاء اللہ. بسم اللہ. جناب یار عرض یہ کہ ہمارے پاکستان کے ایک چینل پر ARY پر بولیے بات کیجئے. ٹی وی کو نہیں دیکھیے، سنیے، بات کیجئے. آپ کی آواز آ رہی ہے. ہاں چینل پر ARY پر ایک کیپیٹل ٹاک کا پروگرام چلتا ہے جو کاشف عباسی چلاتا ہے. آپ نام نہ لیجیے گا، بات کیجیے گا. ہاں عرض یہ کہ اس پروگرام میں کل ایک پروگرام چلا ہے، اس میں ہمارے علماء بھی تھے اور 3-4 اور ہمارے فقہ اسلام کے علماء بھی تھے. تو انہوں کا فقہ کے اوپر ٹاپک تھا کہ بھائی مری ابھی موضوع جنت البقیع کا ہے، احتجاج کرنے جا رہے ہیں آپ. پاکستان میں بھی 8 شوال کو ہر جگہ احتجاج ہوتے ہیں، لاہور میں. اس پر فوکس کریں کہ ہم ظلم کے خلاف ابھی نکلیں میدان میں، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. جب مظلوم اکٹھے ہوں گے اور ظالم قوتوں کو ناکام کریں گے، سارے مسائل کا حل آپ کی قوت اور طاقت میں ہے. جی آگے صاحب بات کر رہے تھے کیونکہ ابھی دیکھیں 1929 سے لے کے آج 2015 آ گیا ہے. احتجاج کیے ہم نے، بہت کیے، لیکن کچھ اس کا ہمیں ابھی تک نہیں مل سکا، رزلٹ نہیں مل سکا. آواز تو ہم بلاتے، کیا ہمیں اس کیس کو اب وقت نہیں آ گیا کہ ہم انٹرنیشنل کورٹ میں اس کیس کو لے کے جائیں؟ دیکھیں رزلٹ آغا علی بہت آ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں ان کی رسوائی ہو رہی، ذلت ہو رہی ہے. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ شکست سے اور زوال کی سے دوچار ہیں. دیکھنا چاہیے جب اتنے بڑے ایشو ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں اتنی بڑی طاقت اور قوت چاہیے. جی جی اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں لوگوں کو کہ جتنا یہ ہر طرف سے ہمارے عزادار ہیں، ماتمی انجمنیں ہیں، اداروں کی کمیٹیاں ہیں، علماء ہیں، ذاکرین ہیں، سوشل جو ہیں تنظیمیں ہیں، پولیٹیکل، یہ سب کا مسئلہ ہے. میں کہتا ہوں ایک جان ہو کر سب نکلیں. اس میں بہت آواز ہے اور یہ مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے. اب آپ کی اور ہماری آنکھیں دیکھیں گی کہ عراق، ایران، شام، ان تمام کی طرح انشاءاللہ جنت البقیع، روضہ رسول، خانہ خدا آزاد ہوگا. اور اصل پیغام حسینیت جو حق کا ہے اسی کا بول بالا، جا الحق کو وزحق الباطل. ہمیں آج دعوت دینا ہے تمام تنظیموں کو. یہ ہر تنظیم کا احتجاج ہے. ہر ذی شعور، ہر آزادی پسند، ہر مودت رکھنے والا، آپ سب میزبان ہیں. اور اس میں آگے سب کچھ فقہ کا بھی نہیں ہے کہ یہ صرف اہل تشیع کا ہے. نہیں، اس میں جناب سیدہ نہ صرف شیعوں کی ہے، بس سب کے ہیں. بالکل جناب سیدہ باقی آل رسول جتنی بھی ہے. میں ابھی پڑھ رہا تھا کہ کربلا وہ جو جنت المعلا ہے، ادھر بھی آپ دیکھیں، ادھر بھی انہوں نے بلڈوزر چلا دی، ہر طرف مشینیں چلا دیں. جناب آپ کی والدہ کی جو روزہ تھا، حرم تھا، اس کو بھی گرا دیا گیا. جناب خدیجہ کے سلام اللہ علیہ ان کے روزوں کو بھی گرا دیا. کہ کہاں ان کی سوچ گئی ہے، یہ کہاں پہ چلے گئے؟ ہمیں تو ایک بلند آواز کرنی ہے، صرف یہی ہے کہ ظلم کے خلاف نکلیں. دوسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم تو اپنے حوالے سے تمام لوگ تو کرتے ہیں احتجاج، ہماری جو مسلم حکومتیں ہیں ان کا اس میں کیا کردار ہے؟ دیکھیں حکمرانوں کے کوئی روٹس ہی نہیں ہیں، وہاں جمہوریتیں نہیں ہیں، خود ہر جگہ پر ظلم حکمران ڈھا رہے ہیں. اور یہ عوام نے اور لوگوں نے اور مظلوموں نے کرنا ہے. کیونکہ یہ جو لوگ اقتدار پر قابض ہوتے ہیں ان کے اندر وہ انسانیت، وہ رمق، وہ احساس، وہ جذبے نہیں رہتے. آپ خود پاکستان دیکھ لیجیے، لیبیا کے حالات، مصر کے سب ہیں. اس لیے ہمیں وسیع بنیادوں پر کام کرنا چاہیے. دوسرا کبھی یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کتنے ہیں اور کون ہے. اسلام کہتا ہے تم اپنا حق ادا کرو، تم اپنی ذمہ داری ادا کرو، بس سمجھ لو سب نے ادا کر دی. انشاءاللہ ہر آدمی مخلص ہو کر
نکلے، اس سلسلے کو ریگولر جاری رکھنا چاہیے، جذبوں کے ساتھ لوگوں کو ویلکم کہیں گے امبیسی کے سامنے انشاءاللہ، اور خود مولا علیہ السلام مظلوموں کا استقبال کرتے ہیں جب آپ نیک کام کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ بالکل صحیح، اور بالکل وقت قریب ہے، میں بالکل یہ نہ کہیں کوئی عقیدت یا ایمان کے لحاظ سے، حالات اور اللہ کی طرف سے جو آثار ہیں، یہ جو زبان خلق ہوتی ہے نقارہ، یہ وہ بج رہا ہے، بالکل صحیح، اور ان کا زوال ہے، ان کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہے، انتشار پھیل گیا ہے، اور ان کے یہی جو حملے اور یہ جتنے سوسائڈ بمبر آ رہے ہیں دنیا میں، وہ سعودی عرب سے نکل رہے ہیں۔ سعودی عرب سے نکل رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اب فوکس یہ کرنا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں، یونٹی پیدا کریں، تمام مل کر چلیں اور اپنا فرض نبھائیں، انشاءاللہ مولا ہمیں ہر میدان میں کامیابی دیں گے۔ جی ناظرین، ہم بالکل اختتامی لمحات کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک دفعہ پھر میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، دوبارہ سے ایڈریس بھی ہمارا ہدایت ٹی وی کی جو اسکرین ہے اس پہ ایڈ بھی چل رہا ہے، اسکرول بھی چل رہا ہے، آپ وہاں سے بھی آپ رہنمائی لے اچھا پروگرام کے بعد بھی آپ فوراً جو بات ہے اس میں ایڈ بھی آپ کا چلے گا، لیکن میں پھر بھی آپ کے لیے دوبارہ سے دہرائے دیتا ہوں، جو ہمارا جو پروٹیسٹ ہے آل سعود کے خلاف، ظلم و بربریت کے خلاف، ابلیسی سوچ کے خلاف، اس کے لیے میں صرف یہی کہوں گا، کم اینڈ جوائن اس، سیو اینڈ ریسٹور جنت البقیع۔ یہ جنت البقیع کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور یہ پھر جگہ بھی انہی کی ہے جس کو یہ گھرا رہے ہیں، جس کو گھرا دیا گیا ہے، یہ جگہ بھی انہی کی ہے جن کے وہاں پہ روزے تھے، جن کے وہاں پہ حرم تھے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، صرف یہ سوچ لیں کہ ہمارا حق کیا ہے، کیا ہم اپنا حق ادا کر رہے ہیں، صرف یہ سوچ لیجئے گا۔ امید ہے اگر یہی آپ سوچ رکھیں گے تو آپ وہاں پہ ضرور پہنچیں گے۔ 25 جولائی کو ہفتے کے دن 2 بجے وہاں پہ آپ ضرور پہنچے گا، ہم آپ کا انتظار کریں گے۔ امبیسی ہے، اس کا ایڈریس ہے 30 چارلس اسٹریٹ، لندن، W1J5DZ۔ آخر میں اگر صاحب آپ پھر سے آپ سے یہی کہوں گا کہ لوگوں کو ان کے اندر ایک جذبہ پیدا کرنے کے لیے، جو ایمانی جذبہ ہے، جو ہماری سوچ ہے، اس کے حوالے سے ہمارے پاس صرف چند لمحات ہیں، اس کے لیے آپ لوگوں کو کیا کہیں گے تاکہ ہم کم از کم آخرت میں وہ چہرہ تو اپنا دکھا سکے کہ ہم نے اپنا حق ادا کیا ہے۔ میں بڑے ایمان اور یقین سے ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہمیں جو درس ملا ہے کہ سعودی عرب میں جس جوان نے نمازیوں کو بچایا اور سوسائڈ بمبر کو وہاں جہنم کا ایندھن بنایا اور جام شہادت نوش کیا، اس کے والد نے وہاں پر سجدہ شکر ادا کر کے کہا، اے باہر میں تاجدار امامت علیہ السلام، اب میں مطمئن ہوں کہ میں آپ کو منہ دکھانے کے قابل ہو گیا، اب میں یقین سے زیارت کے بعد کہہ سکتا ہوں، یا لیتنا کننا معکم فنفوز معکم فوزا عظیما، اس لیے کہ جو میں نے اولاد پالی تھی اس نے مظلوموں کی مدد میں اپنی جان کو نچھاور کر دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مولا مشکل کشا کی مدد، ان کے پاس اسلحے ہیں، ان کے پاس سوسائڈ بمبر ہیں، ان کے پاس درباری ملا ہیں، ٹینک ہیں، توپیں ہیں، لیکن حسینی ابابیلوں نے اور عزاداروں نے شام کے اندر انہیں نشان عبرت بنا کر پاک بی بی سلام اللہ علیہا کے روضہ کو محفوظ کر لیا ہے۔ کربلا میں مختار کربلا پکار رہا ہے کہ آؤ ظالم قوت و بزدلو، تم میں ایمان نہیں، ذرا کربلا کی طرف بڑھو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ حسینیت کی طاقت کیا ہے۔ چھپے ہو غاروں میں اور چڑھے ہو پہاڑوں پر۔ اسی طریقے سے کویت کے اندر مولا مشکل کشا کی مدد ہوئی، یہ سنی شیعہ کو لڑانے گئے تھے، لیکن اس بم کے اور ظلم کے بعد اہل سنت بھائیوں نے آ کر شیعہ کی مساجد میں ان کے پیچھے نماز پڑھ کے بتایا کہ امت ایک ہے اور ہم بھائی ہیں، اور یہ لوگ ہیں جو اسلام اور امت کے دشمن ہیں، قرآن اور کعبہ کے دشمن ہیں۔ تو جب مولا آپ کی ہر میدان میں مدد کر رہے ہیں، پردہ غیبت میں رہنے والے امام زمانہ علیہ السلام کی مدد شامل حال ہے، تو میں کہتا ہوں برطانیہ میں تو پیسفل احتجاج،
अमन के साथ और इतनी आज़ादी के साथ आप कर सकते हैं। यहाँ तो कोई बड़ी क़ुरबानी नहीं, फ़कत आपने घरों से निकलना है और जन्नतुल बकी की आज़ादी के लिए अलम को सर बुलंद करना है। इंशाअल्लाह जिस तरह दुनिया में ज़ालिम क़ुव्वतें रुसवा हुई, ये आले सऊद रुसवा होंगे। रोज़ा रसूल का नूर भी जारी रहेगा, काबा की हुर्मत भी होगी, जन्नतुल बकी के हरम भी तामीर होंगे और इंशाअल्लाह हुसैनियत का पैगाम शर्क़ से ग़र्ब तक हक़ का बोलबाला होगा, बातिल का मुँह काला होगा। इंशाअल्लाह सैटरडे 25 जुलाई 2 बजे हम भी अपने बच्चों अहल खाना के साथ सब पहुँचेंगे जौक दर जौक। वहाँ मुलाकात भी होगी, ज़बान और आवाज़ मिलाकर सदा एहतजाज भी बुलंद करेंगे और इस मिशन को हमेशा जारी और सारी रखेंगे इंशाअल्लाह। बहुत मेहरबानी आगा साहब, आपने जिस अज़म का इजहार किया है। मैं सिर्फ़ आखिर में नाज़रीन आप तमाम लोगों से सिर्फ़ यही कहूँगा कि 25 जुलाई को ज़रूर वहाँ पे हुसैनी सोच लेके आइए, उस फ़िक्र को लेके आइए और लोगों को बता दें कि हम अबलीसी सोच का भी मुकाबला कर सकते हैं। फिर ना हमारे सामने कोई आले सऊद होगी, ना दाइश होगी, ना तालिबान होंगे। हमें सिर्फ़ ये ज़ाहिर करना है कि हम सिर्फ़ हुसैनी हैं और जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के मानने वाले हैं। इंशाअल्लाह 25 जुलाई को 2 बजे फ्रंट ऑफ आले सऊद अबलीसी कुव्वत के सामने आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।